السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عید میلاد النبی کی تاریخ پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور اس کی دوسری قسط ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 3 باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی کیوں شروع کی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب شروع کی گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کس نے شروع کی۔ یہ تینوں باتیں کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ حوالہ ان کتابوں کا دیں کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تاکہ لوگوں کو صحیح بات بھی معلوم ہو جائے۔ یہ جو عید میلاد النبی شروع کیوں کی گئی، تو اس کی 2 بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انوار ساطعہ۔ یہ کتاب مولانا عبدالسمیع صاحب کی ہے۔ یہ بہت مشہور جو ہے وہ عالم ہے بریلویوں کے، اور ان کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ شروع کرنے کی ہے کہ مسلم جو حکومتیں تھیں، تو مسلم حکومت الحمدللہ دن پر دن کیا ہے آگے بڑھ رہی تھی، تو ان کا جو بارڈر لگ رہا تھا وہ ایک طرف کرسچن کی حکومت اور ایک طرف مسلمانوں کی حکومت۔ تو یہ جو کرسچن لوگ تھے، یہ لوگ دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد مناتے تھے، کیونکہ وہ بھی عربی بولتے تھے، عید میلاد مناتے تھے۔ تو بڑے دھوم دھام سے آج بھی مناتے ہیں، اس وقت بھی مناتے تھے، یہ شروع سے مناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت زمانے سے یہ عید میلاد مناتے ہیں۔ تو جب مسلم فوجیں اور مسلم مجاہدین نے دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناتے ہیں، تو ان لوگوں نے آ کر کے جو ہے وہ بادشاہ وقت سے کہا، اس کا نام سلطان اربل تھا، پورا نام بتائیں گے ہم ابھی۔ تو اس سے آ کر کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضیلت والے تو ہمارے نبی ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ لوگ مناتے ہیں عید میلاد تو ہم کو بھی منانا چاہیے۔ اچھا، نہ پیسے کی کمی تھی اور اسلامی حکومت تو فقط پورے اپنے آن بان شان سے قائم تھی، تو اس نے یہ طے کیا کہ صاحب ٹھیک ہے، ہم بھی منائیں گے۔ یہ بات انوار ساطعہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے دو باتیں، ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں منایا۔ دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس کو نوٹ کرتے رہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اس کا شارٹ میں اس کا انٹروڈکشن کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ مختصراً کہ ہمارا کام سنت سے ثابت ہوگا یا ہمارا کام صحابہ کی جماعت سے، اسی لیے جماعت آپ کو کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو ہمارا کوئی بھی کام ایسا جس کام میں ہم ثواب سمجھتے ہیں، اس ثواب کا کام سنت سے ثابت ہونا چاہیے یا صحابہ کی جماعت سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو یہ بات مولانا عبدالسمیع صاحب نے مانا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں منائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منائی، لیکن یہ ایک مجبوری تھی کہ وہ اپنی شان شوکت دکھلا رہے تھے کرسچن لوگ، لہذا ہم نے بھی اپنی شان شوکت دکھلانے کے لیے اس عید میلاد النبی کو ہم نے شروع کیا۔ بات ایک حد تک لاجیکل لگتی ہے، منطقی بات ہے۔ ہم بھی جب کسی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جلوس وغیرہ کیوں نکالتے اتنا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا پاور کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان چلے۔ میں کہتا ہوں اسی شہر کے بارے میں، اس شہر میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو ٹوٹل مساجد ہیں وہ 160 یا 170 مسجدیں ہیں، اتنی ہیں؟ 210 مساجد ہیں۔ 210 مساجد میں میرا اندازہ ہے 4 یا 5 مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں 1000 سے زیادہ لوگ نمازی ہو سکتے ہیں۔ 12 مسجدیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بقیہ ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ 500 کے اندر لوگ رہ سکتے ہیں۔ اگر 500 سے ساری مساجد 200 مان لی جائیں، آپ روز آنا 5 وقت اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیجئے، مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیے۔ اگر سارے مسلمان شہر کے یہ طے کر لیں کہ مجھے روز آنا 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنا، ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا تمہاری طاقت کتنی ہے۔
شہر والوں کو معلوم ہو جائے گا تمہاری طاقت کتنی. سال میں ایک مرتبہ سوڈا بوتل کا جوش دکھلا کر کے طاقت کا فائدے کے بجائے ڈیلی اپنا جوش دکھلاؤ. اور جب ڈیلی جوش اللہ کے رسول کے طریقے پر دکھلاؤ گے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو جائے گی، نماز کے چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا. کبھی بھی آپ بتائیے کہ جمعہ میں لوگ شہروں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک بڑا اجتماع، کبھی جمعہ پڑھنے پر لاٹھی چارج ہوگا ہے؟ کبھی جمعہ پڑھنے پر پولیس والوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ. اگر کہیں پولیس آتی بھی تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ٹریفک کو کیا کیا جائے، کنٹرول کیا جائے. آپ کا یہ جلوس میں کیا ایسی بات ہے کہ پورا عملہ CID ڈپارٹمنٹ سے لے کر کے ویجیلنس والے، پولیس والے سب الرٹ ہے بھارت میں کہ رات 12 ربیع الاول آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ آپ ایک ایسا میسج پاس کرنے جا رہے ہیں. آپ اللہ کے رسول کے طریقے پہ پاور دکھلائیے، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نہ پولیس والے، بلکہ یہ اطمینان سے کہنا چاہیے پولیس والوں کو کہ دیکھو یار مسلمانوں کا دیکھو یہ جلوس ہے، سکون سے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی جو ہے وہ درگا پوجا کا جلوس نہیں جس میں ہنگامہ ہوگا. لیکن آپ کو معلوم ہے درگا پوجا سے زیادہ سینسٹیو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی وقت بھی فساد کیا ہے ہو سکتا ہے، اور کوئی سال ایسا نہیں جاتا کہ بھارت میں کہیں نہ کہیں فساد نہ ہو. ہر ہفتے جمعہ پڑھتا ہے مسلمان، فساد نہیں ہوتا. سال میں ایک مرتبہ کرتا ہے، فساد ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بندہ ہٹ جاتا ہے تو اللہ اپنی سپورٹ، اللہ اپنی مدد کیا کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جب نبی کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو کیسے پرابلمز آتی ہیں. ایک جنگ لڑی گئی، جنگ احد پہاڑ پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو معلوم ہے کہ بہترین ماہرین میں سے ماہرین تھے کہ جنگ کیسے سٹ کی جائے، کیسے لڑی جائے. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے پہاڑ کے پاس تو آپ نے پورا لوکیشن کو لوکیٹ کیا کہ ایسے ہو سکتا ہے، ادھر سے یہ آ سکتے ہیں، ادھر سے وہ آ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے پہاڑی کی پڑی. اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ ادھر سے اچانک پیچھے سے اٹیک کر سکتے ہیں، لہذا اس پوزیشن کو سیکیورڈ کرو، اس کو کیا کرو، محفوظ کرو. تو صحابہ کی ٹیم بلائی، تقریباً 70 سے 72 75 آدمیوں کو. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو یہاں نیچے جنگ جو کچھ بھی ہوگی ہم سنبھالیں گے، لیکن خطرہ ہے کہ یہ پہاڑی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آ کر کے اور ادھر سے ہم پر تیر برسانا شروع کر دے، ہم بے بس ہو جائیں گے. اگر 5000 بھی آپ نیچے ہیں اور اوپر 10 آدمی پہ پتھر پھینکنے لگے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ تلوار کے بجائے تیر لے کر کے کھڑے ہوں، اور اس طرف اور اس طرف دونوں طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جب تک میں بلاؤں گا نہیں تب تک اس چوٹی کو، اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں. تم اگر دیکھ لو کہ نیچے جنگ ہو رہی ہے، کافر بھاگ گیا ہے، جنگ جیت لی گئی ہے، آنا نہیں جب تک میں تم کو نہیں بلاؤں. اتنا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کو اوپر کوے اور چیل منڈلانے لگے، کوے اور چیل جانتے ہیں کہ جہاں پر وہ دیکھتے ہیں گوشت ہو گیا ہے، تو اگر ایسی بھی کیفیت ہوگی تو بھی نہیں اترنا، میں جب تک گائیڈ نہیں کروں تب تک نہیں آنا. خیر جنگ شروع ہوئی، کافر جو ہے وہ ہار گئے جنگ میں. اب جنگ جب ہار گئے بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے تو یہ جو چوٹی پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، حفاظت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو یار جنگ تو ختم ہو گئی. تو جو صحابی انچارج تھے انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے بہت سختی سے کہا ہے کہ میں جب تک نہیں بلاؤں تب تک نہیں آنا. انہوں نے کہا دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو، اصل مقصد تھا جنگ جیتنا، جنگ جیت گیا، یہاں کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہو. لوگوں نے بات نہیں مانی اور وہاں سے وہ اتر آئے. ادھر خالد بن ولید بہت پہلے سے، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، خالد بن ولید بہت پہلے سے وہاں لگائے کھڑے ہوئے تھے کہ اگر جنگ ہاری گئی تو یہاں سے ہم مسلمانوں پر اٹیک کر دیں گے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان یہاں پر جیت چکے تھے جنگ. ادھر خالد بن ولید نے چھوٹی سی ٹکڑی کے ذریعے اٹھایا اور وہاں سے تیر برسانا شروع کیا. 72 آدمی مارے گئے مسلمانوں کے. اور جنگ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ کس میں بدل گئی؟ شکست میں بدل گئی. وجہ کیا ہوئی؟ اللہ کا رسول موجود ہے. جنگ میں کون چیف کمانڈنگ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور جنگ ہار گئے. کیوں جنگ ہار گئے؟ اللہ نے کہا اگر تم ہمارے حبیب کے نہیں ہو تو پھر ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ تم جنگ جیتو یا ہارو.
اس کو ہم سے ساری دلچسپی ہے کہ آپ اس کے حبیب والے ہیں، اور حبیب والے کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کی بات کو کیا کرنا ہے، ماننا ہے۔ اگر تم اس کے حبیب کی بات کو نہیں مانتے تو تم چاہے جتنے بڑے فنکار ہو، بڑے مولانا ہو، بہت اچھا تم مالدار ہو، کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ہوتی نہیں ہے۔ صحابہ کی عزت بہت ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی اور اللہ تعالیٰ نے سبق سکھلا دیا کہ دیکھو تمہاری بھی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے حبیب مصطفیٰ سے جڑنے کی وجہ سے۔ اگر تم حبیب کی بات نہیں مانے ہو تو پھر مجھے کوئی پکڑے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے آپ کی۔ آپ جمعہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر، لاٹھی چارج نہیں ہوتا ہے، فساد نہیں ہوتا۔ آپ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں اپنی مرضی سے، خطرہ برقرار رہتا ہے۔ بات میری سمجھے؟ اب یہ جو پہلی وجہ بیان کی گئی کہ صاحب ہم کو شو کرنا ہے نصارہ لوگ، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالات ہماری امت کے خراب ہوں گے، آخری دن آنا ہوگا، تو جہاں سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، ایک خرابی اور پیدا ہوگی۔ آپ نے فرمایا لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، رواہ بخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری امت یہودیوں اور نصرانیوں کے طرز پر کام کرنا شروع کرے گی، جو وہ کرتے ہیں وہی کرے گی۔ آپ نے فرمایا کیسے کرے گی؟ آپ نے کہا ایک دم قدم بقدم کرے گی، مطلب کیا؟ ایگزیکٹ ڈکٹو سیم کرے گی۔ نصرانی لوگ اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ بھی مناتے ہیں۔ نصرانی لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی شادیوں میں کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ شبرن بشبرن، بالشت مطلب کیا ہے؟ ڈکٹو سیم، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جان صاحب کام کر رہے ہیں یا محمد احمد کام کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں چل پائے گا۔ جان اور محمد احمد میں فرق ختم ہو جائے گا کام کرنے میں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا ایسا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودیوں نصرانیوں کا یہ کام ہے اور ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، ہمارے علماء ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے دیکھ کر کے ان کو پریشر میں لانے کے لیے، اپنا شو مارنے کے لیے کام کیا گیا، لہذا یہ ایک پہلی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ بھی جو کتاب ہے فتح الودود، یہ مولانا محمد اعظم صاحب بھی بریلوی جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں صاحب، اس کے شروع ہونے کی الگ دوسری وجہ ہے۔ حالانکہ جو پہلی بات ہے وہ بہت مستند ہے۔ مستند یہ بھی ہے جو کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا ایمان تھا، ہر وقت اللہ کے رسول کو لوگ یاد کرتے تھے، لہذا صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی، کیونکہ عید میلاد النبی منانے کی الگ سے کیا ضرورت ہے جبکہ صحابہ ہر وقت اللہ کے رسول کا ذکر کرتے تھے۔ اب چونکہ زمانہ دور ہو گیا، لہذا ان کا ذکر جو ہے وہ کم ہونے لگا، لہذا ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بات ان کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ذکر کم ہو گیا ہے، پہلی بات تو ذکر کم ہوا ہی نہیں ہے۔ ہر نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز آنا کروڑوں مرتبہ نہیں، اربوں مرتبہ دنیا میں درود بھیجا جاتا ہے۔ بھیجا جاتا نہیں؟ اچھا، نمبر 2، پوری دنیا میں جاپان سے جب اذان شروع ہوتی ہے، نوٹ کریں اس بات کو، جاپان سے جب اذان شروع ہوتی ہے تو پوری دنیا میں ایسے اذان کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ 1 منٹ کا بھی گیپ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں اذان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس اذان میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب ذکر کم ہو گیا، ذکر تو کم نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اور اگر ذکر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ ذکر کرنے سے تو ذکر زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ کرنا ہے تو آپ ڈیلی پھر کیا کریں؟ عید میلاد النبی منائیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے والوں نے ذکر کم کر دیا ہے، آپ ذکر زیادہ کر دیجئے۔ تو یہ سب میں تو یہ بھی انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کر لی کہ صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے عید میلاد النبی منائے۔ قرون خیر کہتے ہیں، بہتر زمانے میں یہ باتیں نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پر ہر وقت اللہ کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک بات ہم بھول جا رہے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ دعویٰ چاہے اتنا کریں، صرف یہ بات ہر وقت 24 گھنٹے آپ کو نوٹ رہنا چاہیے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔
ہمارا کام اللہ کے رسول سے ٹیلی کرنا، صحابہ کی زندگی سے مناسبت رکھنا، تب ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں گے اگر یہ بات سوچ لیں گے تو کھٹ سے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں پر صحیح ہیں کہاں غلط ہیں۔ تو یہ دو بنیادی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ صاحب عید میلاد النبی اس لیے شروع کی گئی۔ سب سے پہلے عید میلاد النبی کی کس نے؟ تو آئیڈیا تو اس وجہ سے آیا کہ عید میلاد النبی کرنی چاہیے۔ ایک کتاب ہے، یہ بھی انوار ساتیہ میں لکھا ہوا ہے کہ سن 6 ہجری میں ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے کوکیری، کچھ لوگ کہتے ہیں کوکری، کچھ لوگ کہتے ہیں کوبری، اس کا نام ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ملک معظم ہے، اس کی کنیت ابو سعید ہے یہ، اور سلطان اربل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سلطان اربل پہلا شخص ہے کہ جس نے سن 6 ہجری میں اس بارڈر والی بات سے متاثر ہو کر کے اس نے سب سے پہلے جو ہے عید میلاد النبی کا جلسہ اور جلوس کو، اب ہم بتائیں گے کہ سب سے پہلے کیا کیسے اس نے، وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ سب سے پہلا شخص ہے، بادشاہ ہے، یہ موصل کا رہنے والا ہے۔ کہاں کا؟ موصل۔ موصل آج بھی اسی نام سے ہے، عراق کا یہ علاقہ ہے۔ تو موصل کا رہنے والا ہے، سلطان اربل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات ابن خلقان نے لکھی ہے، یہ بات کامل ابن اسیر نے لکھی ہے، اسی کو نقل انوار ساتیہ میں کیا گیا ہے، اور اسی کو یہ مفتی سعد اللہ صاحب کا قول نقل کیا ہے مولانا عبدالحق صاحب نے، ان کی کتاب ہے الدر المعظم فی حکم عمل المولود النبی العظم، اس میں بھی لکھی گئی ہے۔ ابو شامہ نے جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الباعث علی الانکار البدع، اور ایک جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یوسف دمشقی، ان کی ایک کتاب ہے سبل الہدی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ شخص شروع کرنے والا پہلا یہ شخص ہے۔ اب یقینی بات ہے یہ بادشاہ ہے تو اس کو ایک مولوی بھی چاہیے، کیونکہ بغیر مولوی کی لیڈنگ کیسے ہوگی، شروع کیسے کیا جائے۔ وہ مولوی صاحب کا نام عمر بن محمد ملا موصلی ہے، عمر بن محمد موصلی ہے، جنہوں نے جو ہے اس کو کتاب اس کو بتایا کہ کیسے کیا جائے اور کیسے منایا جائے۔ تو شروع ہونے کی جگہ موصل ہے، شروع کرنے والے سلطان اربل ہیں، جس نے مولوی اس میں جو شامل ہوا ہے عمر بن محمد ملا ہے، اور یہ زمانہ سن 6 ہجری کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال بعد کے یہ شروع کیا گیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو عمر بن محمد ملا ہیں یا سلطان اربل ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ بہت اچھے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے ہے بہت خراب ہے۔ بڑا اچھے ہوں یا خراب ہوں، یہ دونوں بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے طریقہ استعمال کیا ہے یہ پہلے نہیں تھا، لیکن اب ہماری ضرورت ہے، ہم کو استعمال کرنا ہے۔ اب ضرورت ہے نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت اگر رہیں گے تو ضرورت ہماری اہل سنت والجماعت کے تحت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی؟ مولود پر۔ مولود پر باقاعدہ کتابیں ہیں، ہندوستان میلاد اکبر ہے، الگ الگ کتابیں ہیں۔ یہ تو اب جو ہے نا جلسہ سیرت کے نام پر ہوتا ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا گاؤں میں ہم لوگوں کے ہاں، میں نے اپنے بچپن میں خود 50 میلاد پڑھی ہے، تو ایک خاص کتاب ہوتی ہے میلاد، اس کا نام ہے میلاد اکبر ہوتی ہے، میلاد اصغر ہے، الگ الگ رائٹرز کی الگ الگ کتابیں ہیں۔ تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، کتاب میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اس میں 90% جھوٹے ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا پورا منظر کھینچا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم جب پیدا ہوئے تو تمہاری والدہ کی یہ کیفیت تھی، کون اس کو پسند کرے گا؟ بھئی یہ بات کو کہ اس پورے سین کو کھینچا جائے کہ پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کی یہ کیفیت تھی، کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں۔ اب وہ پورا منظر کھینچا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ان تمام کتابوں میں۔ تو اس کتاب کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی عربی میں لکھی گئی، اس کا نام ہے تنویر فی مولد السراج المنیر۔ یہ لکھنے والے ابو الخطاب عمر بن حسن بن داہیہ کلبی اندلسی ہیں۔ یہ جو بندہ ہے یہ بہت ہوشیار آدمی ہے، یہ گزر رہا تھا موصل سے،
تو اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سلطان اربل جو یہاں کا ہے یہ عید میلاد النبی کا بڑا قائل ہے، تو اس نے ان کی چمچہ گیری کے لیے کیا کیا کہ ایک کتاب لکھ ڈالی اور اس سے جا کر کے کتاب کو پیش کیا۔ جب کتاب کو پیش کیا سلطان اربل کے سامنے، التنویر فی المولد السراج المنیر، 604 ہجری میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 604-5 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی۔ اس نے جا کر کے جب بادشاہ کو دکھلایا تو بادشاہ نے خوش ہو کر کے کیا کیا کہ 10,000 دینار ان کو عنایت کی، ایک روایت میں ہے، لیکن صحیح روایت یہ کہ ان کو 1,000 دینار بھی بہت ہوتے ہیں، کم سے کم 50-60 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ جو ان کا مقصد تھا مولانا صاحب کا، وہ مقصد پورا ہوا کہ بادشاہ نے ان کو انعام دیا۔ یہ بات جو ہے ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے کی کتاب دفیۃ العیان اس میں لکھی ہے، انوار ساتیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے مولوی عبد السمیع صاحب نے، اور فتح الودود جو محمد آدم صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی اور ان کو بادشاہ نے 1,000 دینار جو ہے ان کو عنایت کیا۔ یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کے بارے میں ہمارے اکابرین کی رائے کیا ہے؟ یہ اکابرین کی رائے آپ کو معلوم ہے، ایک فن ہے جس کا نام ہے اسماء الرجال۔ اسماء الرجال کسے کہتے ہیں؟ یہ جو حدیث میں اب آتے ہیں نا کہ فلاں راوی ہیں، صحابی کے جتنے نیچے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے کہا، ہم سے فلاں نے کہا، پھر وہ کہتا ہے ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، تو صحابی جب یہ کہتا ہے میں نے رسول سے سنا تو اس کے نیچے کے جتنے لوگ ہیں راوی کہلاتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایسا فن ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے کہ وہ تقریباً جتنے راوی پورے حدیث پہ استعمال ہوئے ہیں ان کی سمان عمری اور بایوگرافی لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس، ایک ایک کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے جس نے اس روایت، اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے حدیث ضعیف ہے۔ نہیں سمجھے بات، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی ہے اپنی جگہ پر، جو لوگ نقل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے حدیث کے اوپر کیا ہوتا ہے، حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے۔ تو وہ بندے کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم اسماء الرجال، سبجیکٹ اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ تو اسماء الرجال پر جن لوگوں کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، علامہ جودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے جو ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان لوگوں نے بڑی چھان بین کر کے، کسی نے جو ہے وہ 10,000 لوگوں کی، کسی نے 50,000 لوگوں کی بایوگرافی پوری لکھی گئی ہے کہ یہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، ان کا کیریکٹر ایسے تھا، لوگوں کی رائے ان کے بارے میں یہ تھی، یہ جھوٹ بہت بولتا تھا، حدیث بہت گڑتا تھا، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ پورا ایک فن ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ آدمیوں کی اس میں کیا لکھی ہوئی ہے، سمان عمری لکھی ہوئی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں، بہت اونچی شخصیت ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا جنہوں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خبیث اللسان، زبان کا خبیث ہے۔ کیا لکھا ہے؟ زبان کا خبیث ہے، احمق، بے وقوف ہے، شدید الکبری، نہایت متکبر ہے، قلیل النظر فی الامور الدین، اور دین کے معاملے میں اس کی سمجھ ایک دم کم ہے۔ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کمنٹ ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کتاب لکھ کر کے 1,000 دینار وصول کیا ہے۔ ان کی کتاب المیزان، اس میں یہ واقعہ، یہ پورا ان کے بارے میں کمنٹ لکھا ہوا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان موصوفا بالمعرفۃ والفضل، کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ مشہور ہے بڑا نیک آدمی، الا انه كان يدعى اشیاء لا حقیقت لا، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس چیز کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ مشہور ہے کہ بہت نیک آدمی ہے، ہوتے ہیں بہت سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ مشہور ہے یہ کہ آدمی اچھا ہے، لیکن جو ہے اس کے جو دعوے ہیں وہ دعوے کی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ علامہ ذہبی کا کمنٹ ہے۔ یہ میں نے اس لیے ان کا کمنٹ نوٹ کیا کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں جن کو بریلوی دیوبندی سب مانتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹاپ کلاس کے علماء ہمارے ہیں۔ اور شرح تقریباً تدریب الراوی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وہ ہے، غور سے سنیے گا اس کو، ایک وہ ہے جو اپنی عقل سے فتویٰ دیتا ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ فتویٰ جب پوچھا جاتا ہے کہ دلیل کیا ہے تو دلیل دینے کے بجائے حدیث گڑھ لیتا ہے۔ کون؟ یہ شخص۔ اگر آپ دلیل مانگیں گے تو کھٹ سے حدیث خود بنا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولا تھا وہی دلیل بنا دے گا فوراً۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے، مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے
کہ قصر نماز کے بارے میں ان کا فتویٰ ہے کہ مغرب کی 3 رکعت قصر ہو کر 1.5 رکعت ہونی چاہیے. یہ آج تک نہیں معلوم ہو 1.5 رکعت پڑھی کیسے جائے گی. یہ بندہ وہ ہے، اس بندے نے وہ کتاب لکھی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ منایا کس لیے گیا، منایا کس نے، کتاب کس نے لکھی. یہ ہے عید میلاد النبی کی شارٹ میں کیا ہے تاریخ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے کہ وہ منائی کیسے گئی. ایک بات ضروری اس میں یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ فیتھ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، کیا عقیدہ رکھ کے منایا گیا. اب آپ شہر میں جو لوگ ایک زمانے سے یہاں رہ رہے ہیں، آپ 30 سال اور آج کی میلاد النبی کا فرق خوب محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنا ڈفرنس ہوا ہے. آپ جا کر کے دیکھیے، میں ابھی اس روڈ سے گزرا تو بڑا سا اس میں جو ہے وہ پوسٹر لگا ہوا ہے، گھوڑے پر ایک آدمی کو دکھلایا جا رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، گھوڑے پر دکھلایا جا رہا ہے، اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے. مطلب کون ہے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانا منع ہے تو باڈی بنانا بھی منع ہے. وہ کون شخص ہے جو تلوار لے کر کے جا رہا ہے؟ اچھا، اور آپ ایسے آدمی کے ہاتھ میں تلوار پکڑا رہے ہیں جس کا لقب رحمت للعالمین. آپ دنیا والوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ حبیب مصطفیٰ نے جو کچھ کام کیا ہے وہ صرف تلوار والا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک ہی آدمی پر وار کیا ہے، اور وہ بھی صرف اس کے گلے کے اوپر خراش آئی. خراش سمجھتے کہ صرف ہلکا سا خون نظر آیا. بقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی زندگی میں، حالانکہ آپ نے کمانڈنگ کی ہے، آپ کمانڈر رہے ہیں، آپ آرمی کے چیف رہ کر کے آپ نے جنگیں لڑی ہے، تقریباً 8 یا 9 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی تلوار آپ نے چلائی نہیں. اس کے باوجود شو کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اسلام کا کیریکٹر ہے. دیکھو ہمارے نبی ہر وقت اتنے بڑے خوف خدا نہ کرتا، یا تو آپ مجاہد کہہ لیجئے یا آپ ظالم کہہ لیجئے، جو لفظ استعمال کریں، لیکن یہ اچھا میسج نہیں پاس آپ کر رہے ہیں. دونوں شرعی لحاظ سے دونوں باتیں غلط. پہلی بات تصویر لگانا نمبر 1 غلط، بھلے چہرہ نظر آ رہا نہیں نظر آ رہا ہے، تصویر لگانا غلط. ان کے ہاتھ میں تلوار دے کر کے آپ یہ بات کرنا یہ بھی غلط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے. ان کے بارے میں وہ چیزیں پیش کرے جو رحمت کی کیا ہے متقاضی ہو. کہ آپ نے دشمنوں کو کتنا معاف کیا، آپ کو معلوم ہے تقریباً 9 مرتبہ، مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح، 9 مرتبہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ الگ الگ انداز میں کیا گیا، اور 9 کے 9 پکڑے گئے، چھوٹا کوئی نہیں. چاہے زہر دے کر کے کسی نے مارا، چاہے تلوار لے کر کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین 9 کے 9 جو پکڑے گئے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں. بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. جب بدلہ لیا گیا تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلے لیا گیا، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لیا گیا، سوائے 1 مرتبہ. وہ اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ آپ بہت سے لوگ سنتے ہیں ان کو کراس پہ چنا. 1 مرتبہ صرف اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، اس کی بات پوری ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ. تو عربوں میں ایک دوا مشہور تھی لدود کے نام پر، ایک درخت کی جڑی تھی، جڑ تھی. یہ ان کے یہاں آخری سمجھی جاتی تھی دوا. تو اب وہ حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ جس طریقے سے طبیعت آپ کی خراب ہے اس طریقے سے یہی دوا آخری دوا ہے، یہ پلا دی جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ حکیم صاحب مشورہ یہی لوگوں دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں پیوں گا نہیں، بہت کڑوی ہوتی ہے وہ، میں پیوں گا نہیں، میں نہیں پیوں گا. اب یہ اللہ کے رسول صاحب نے منع کر دیا تو وہ پیس کر کے رکھی گئی، لیکن وہ استعمال نہیں. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. حضرت عباس حضور کے چچا جان اور دوسرے 2-3 آدمی غالباً تھے، انہوں نے محبت نہیں کہ اب تو بے ہوش ہو گئے ہیں، اسی حالت میں پلا دو، کیونکہ آدمی ہوش میں تو ہے نہیں. تو جو تکلیف کی بات ہے کڑوی وہ نہیں لگے گی، لہذا ہے منہ کھولو اور حلق میں ڈال دو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے چچا جان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اور ایک آدمی نے وہ دوا لی، دوسرے آدمی نے منہ کھولا اور دوا کو ڈال دیا. اچھا، وہ دوا اتنی کڑوی تھی کہ بے ہوشی میں بھی اس نے اپنے اثر دکھلا دیا اور ذائقہ معلوم ہو گیا. اب اللہ کے اثر تو کیا دوا نے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک دم کیا ہو گئے، ٹھیک ہو گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوا پلائی کس نے؟ اب وہ چچا جان نے کہا کہ میں نے کہا بھائی پلا دو. کہا کس نے پلائی؟ جس نے پلائی اس کو بھی پلاؤ. جس نے پلایا سب کو پلاؤ سوائے چچا جان کے. اب وہ 2 آدمی 3 آدمی بیچارے پلائے تھے, ان کو بھی جو بچی تھی وہ بھی ڈال ان کو پلائی گئی, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا پلاؤ سب کو پلاؤ, فوراً پلاؤ. اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے پلایا تھا محبت سے پلایا تھا, حضور کی دشمنی تو نہیں پلایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ ان کو بھی کہا پلاؤ جس نے ہم کو پلایا, تو بدلہ تو لے لیا. اس کی وجہ سمجھ لو وہ رحمت للعالمین ہے. بدلہ اس لیے لیا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی تھی. اگر اللہ کے رسول اپنی تکلیف کا بدلہ نہیں لیتے تو اوپر والا بدلہ لے لیتا, جو نہایت خطرناک ہوتا کہ ہمارے حبیب کو تکلیف پہنچائی کیوں گئی. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان سے, رسول اکرم نے چاہا کہ ان سے بدلہ لے کر کے اوپر والے بدلے سے ان کو محفوظ کر دو. تو وہ بھی رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ یہیں پہ بدلہ لے کر کے ان کے اوپر کے معاملے کو کیا کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ حبیب مصطفیٰ کو تکلیف کسی اندازے پہنچائی جائے گی وہ کبھی بھی اللہ برداشت نہیں کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں سنا ہے کہ آپ بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں بیوہ سے شادی کی, میں آپ کی والدہ بیوہ ہیں, میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بہت بوڑھی تھی وہ, یہ ان سے بنتی نہیں تھی اس کی. وہ ستانے کے لیے اس نے آ کر کے رشتہ بھیج دیا والدہ محترمہ سے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تو ایک ستانے کی بات ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میری والدہ بالغ ہیں, یقینی بات ہے 70 سال سے زیادہ کی عمر ہے, میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں, کیونکہ بغیر ایک تو کیا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے, یعنی بیوہ ہے, کنواری اور سے بھی اجازت لینا ضروری ہے باقرا سے, اور اگر بیوہ ہے تب تو مزید لینا ہے, لہذا میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں, اگر وہ راضی ہوتی تو آپ سے شادی کرا دیتے ہیں. لیکن اندر سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس آدمی نے ہماری اس عمر کی والدہ سے کیا کیا, رشتہ بھیجا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی آگے چلے, یعنی یہ جیسے ادھر بیٹھا ہوگا کمرے کے شروع میں, ابو حنیفہ بہت مالدار آدمی تھے, بہت اچھا گھر تھا ان کا, تو وہ کمرے میں ان کو ادھر بیٹھا. جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگلے کمرے میں داخل ہوئے, یہ دھڑام سے گرا اور مر گیا. اب جب ابو حنیفہ نے آواز سنی تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پلٹ کر آئے تو دیکھا یہ صاف ہو چکا. کیوں؟ اللہ والے کا دل دکھانے کا یہ نتیجہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے ولیوں سے اگر آپ دشمنی رکھتے ہیں تو مجھ سے جنگ کا اعلان ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے ولیوں سے دشمنی نہیں رکھو. اب جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچایا ہوگا, لہٰذا اللہ کے رسول نے بدلہ لے کر کے معاملے کو ہی ختم کر دیا. وہ بھی ان کی رحمت للعالمین کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.